کانفرنس میں شیعہ حضرات کو کیوں بلایا جاتا ہے حالانکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں معصومیت کا عقیدہ رکھ کر؟ یہ ایک پرانا سوال ہے. یہاں پہ بہت سارے بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں نا جو جگالی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہمارے بزرگوں کی عبارات ہیں نا تو وہ دوسرے طبقوں والے پیش کرتی ہیں. 20 بار بھی جواب دے دیا جائے نا ان کی جگالی وہیں سے شروع ہوتی ہے. اے گل کیوں کی تھی یعنی تسی اس پر میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ تھک تو نہیں گئے نا وہ اس نے ہمارے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بندر کو نا شیر نے جنگل کا ذمہ دار بنا دیا. اسے کہا کہ جو ہے نا ایسے 2-4 لگا کے رکھا کرو. اس نے ایک خرگوش کو دیکھا دیکھ کر کہنے لگا تو ٹوپی کو نہیں پائی. اس نے کہا کہ یار میرے کان ایسے ہیں میں ٹوپی نہیں لے سکتا. اس طرح اس نے رکھ کے 2 تھپڑ دیے. اب بادشاہ کے پاس گئی جنگل میں بات. اس نے کہا یار یہ کیا تم مار رہے ہو خام خواہ. تو اس کے دیکھتے لو کوئی بہانہ ڈھونڈ کر مارا کرتے ہیں ایسے بلا وجہ تھوڑا. کوئی سیاست کا ایک قانون ہے گیو دی ڈاگ بیڈ نیم اینڈ کل ہم. کسی کو مارنا بھی ہے تو پہلے برا نام دو بدنام کرو پھر مارو پھر مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا پہلے اس کو کوئی کام کہو مثال سارے کام سمجھائے. اس خرگوش کو سموسے لینے بھیجو. جب وہ سموسے لے آئے تو کوئی چٹنی کیوں نہیں لائے پھر 2 مار دو. اگر لے آئے تو کہو تمہیں میٹھی کیوں نہیں لائے پھر مار دو. وہ خرگوش بھی ساری بات سن رہا تھا. اس نے روز اس کو مارتا تھا ٹوپی کیوں نہیں پہنی. ایک دن اس کو روک کر کہنے لگا اور جاؤ سموسے لے کر آؤ. اس خرگوش نے ساری بات سنی ہوئی تھی. وہ گیا جا کر سموسے بھی لے آیا ساتھ نمکین چٹنی بھی لے کر آیا میٹھی بھی لے کر آ گیا. اچھا وہ گیا اس نے کہا سموسے لائے ہو. ہاں کہہ رہا چٹنی لائے ہو. اب تھپڑ مارنے کو تیار ہی کر رہا نا. انہوں نے کہا چٹنی بھی لایا ہوں. کہہ رہا میٹھی کہ نمکین. اس نے کہا میٹھی کہے گا تب ماروں گا نمکین کہے گا تب ماروں گا. اس نے کہا دونوں. اس نے کہا یار اب تو نہیں. کہتا تو یہ دس ٹوپی کیوں نہیں پہنی. تیری بات ہوتی ہے تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. بس یہ صورتحال ہے. یہ معصومیت کا عقیدہ بات سمجھیں. شیعہ کو ختم نبوت کے کانفرنسوں میں نہیں بلایا جاتا. یہ بھی غلط فہمی. اب نہیں آتے نہ وہ آتے نہ بلاتے. جب بلایا جاتا تھا جب وہ آتے تھے تو ہم نہیں بلاتے تھے. شیعہ خود ایک ہوتا ہے آدمی گاڑی لے کر جا رہا ہے گاڑی روک کر کسی کو اسپیشل گاڑی پر بٹھانا اور ایک ایک آدمی خود بھاگ کر گاڑی پر چڑھ جائے. ختم نبوت کی تحریک مسلمانوں نے شروع کی تو جب ان لوگوں یہ بھی تو نبی کے نام پر دنیا کو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں ماننے والے ہیں. تو یہ خود اس تحریک کے علامہ خالد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ہم نے ان کو نہیں بلایا تھا کوئی ان کو انویٹیشن نہیں بھیجا تھا تحریک میں ہمارے ساتھ مل جاؤ. یہ خود دنیا کو اپنا اسلام بتانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اس تحریک کا حصہ بنے تھے آئے تھے اب بھی خود آتے ہیں. ہم ان کو نہیں بلاتے. بلانے والی بات پہلے نمبر پر ہی غلط ہے. یہ خود آتے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. ہم نے نہ کبھی بلایا ہے نہ ہم اس کی غلطی کرتے ہیں. باقی رہ گا مسئلہ معصومیت کا عصمت کا کہ یہ 12 ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں تو یہ عقیدہ سراسر کفریہ ہے. لیکن اس کے باوجود نبیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو معصوم سمجھنا یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ختم نبوت کا انہوں نے انکار نہیں کیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھتے ہیں. آگے وہ تعویلات اور تفصیلات میں جاتے ہیں. یہ چونکہ مستقل موضوع ہے جو ہمارے دوسرے بھائیوں کا ہے اس پر وہ ان سے سمجھیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو اس پہ سمجھائیں گے. تاریخ ختم نبوت میں آپ نے حضرت آدم کی اذان کا ذکر کیا. یہ روایت کون سی کتاب ہے؟ کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. کنز العمال میں جی قادیانی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی موٹے کاف سے لکھا ہوا ہے. آپ ایسا کریں کہ قادیانی چھوٹے کاف سے لکھا کریں کیونکہ یہ قادیان اصل میں یہ کیوڑا فروشوں کی بستی تھی. تو قادیان کا لفظ چھوٹے کاف سے مطلب ہوتا ہے فراڈیا مکار دجال. اس پر ہمارا العزیز میڈیا نا ہمارا ایک چینل ہے اس کو بھی آپ نا دیکھ لیں. اس میں بہت سارا آپ کے لیے مواد مل جائے گا العزیز میڈیا پر نا. تو اس میں پورا اس پہ تحقیقی کلپ موجود ہے. یہ اصل لفظ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے قادیان کتے والی کاف کے ساتھ. ہم سمجھا گیا. تو اسی سے لکھا کریں اسی سے بولا کریں. اس کا مطلب ہے مکار اور دجال. اور اس نے انگریز کو پیسے دے کر اپنے قادیان کا نام تبدیل کروایا. اس نے کہا اس کا نام تبدیل کرو. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی پہ اس بنیاد پر اس نے پرچہ کروایا تھا کہ یہ مجھے قادیانی کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے کہ مجھے فراڈیا اور مکار کہا جاتا ہے. تو جب اصل لفظ کیوڑا فروشوں کی بستی موضع قادی تھا تو قادی قادیان کیسے بن گیا نقطوں والا. تو اس نے چلاکی کی یہاں بھی دجل کیا اور ہم سارے دجل کا شکار ہو کر وہی لکھتے جا رہے قادیان قادیان. یہ کینچی والی کاف کے ساتھ نہیں ہے کتے والی کاف کے ساتھ ہے. جی بھی قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے اور رحمت کے جاری رہنے میں خیر اور فائدہ ہے. اور ان عقل کے اندوں کا یہ اعتراض ہے لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. ہم نے کہا ہے رحمت ہے. رحمت تو جاری ہے پہلے اس کو بند ہونا تو دکھاؤ کب بند ہوئی ہے. کیا ہمارے بچوں کو ہم آج بھی جاتے زمزم پیتے کہ نہیں پیتے؟ اللہ کے نبی کا لعاب دہن ابھی تک بند نہیں ہوا ہمیں مل رہا ہے. رحمت تو جاری ہے پہلے اس کو بند ہونا ثابت کرو پھر ہم اگلی بات کریں گے. کہتے ہیں رحمت ختم بند کرنا. رحمت بند نہیں ہوئی. ختم نبوت بمانا اختتام نہیں ہے. ختم نبوت بمانا کمال ہے کہ اب یہ رحمت اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گیا کہ اس کے اوپر اب کوئی کمال باقی نہیں رہا.
سپاہ صحابہ کانفرنس میں سپاہ صحابہ کے قائدین کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ میں نے جہاں نہ کوئی کانفرنس کروائی ہے نہ میں اس کا جواب دے ہوں. یہ بلانے والوں سے پوچھے کیوں نہیں بلوایا جاتا. ہر ایک نا کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہی سوال اگر کوئی تبلیغی جماعت سے کرے کہ تم یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اجتماع پہ بیان کیوں نہیں کرواتے، وہ قائد ملت اسلامیہ، تو 6 روزے کا جو اجتماع اس میں قائد ملت اسلامیہ کا بیان کروایا جائے. پھر ان کا ایک اپنا ڈگر ہے، اپنی ترتیب ہے. یہ فلاں کو فلاں جگہ نہیں بلایا جاتا کہ ہر ایک کا ہر جگہ آنا ضروری ہے. مجھے تو کبھی گلہ نہیں ہوا کہ مجھے سپاہ والوں نے جلسے پہ کیوں نہیں بلوایا. مجھے کبھی گلہ نہیں ہوا کہ رائمنڈ والوں نے مجھے کبھی بیان کے لیے کیوں نہیں بلوایا. بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا نظام ہے. جب ہر ایک کا اپنا نظام ہے تو یہ احساس کمتری کی بدترین شکل ہے کہ مجھے وہاں کیوں نہیں بلایا جاتا، فلاں کو کیوں نہیں بلایا جاتا. کیا سپاہ والے جس سٹیج پر کھڑے ہیں وہ سٹیج چھوٹا ہے؟ یا تو اس کا مطلب آپ اپنے کام کو اہم نہیں سمجھ رہے، جو ابھی تک ڈر رہے کہ ہمیں فلاں فلاں جگہ بھی بلایا جائے. اگر آپ اپنے کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، آپ رسول اللہ کے یاروں کی سکوٹی پہ کھڑے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اس سعادت کو کم نہ سمجھیں. اس سعادت کو ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی سٹیج پر نہ بلائے، بلکہ تمہیں کان سے پکڑ کر بھی سٹیج سے نکال دیا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ دنیا والوں نے نکالا، لے کر رسول اللہ کے نوکر خادموں کی چوکیداری اب بھی ہمارے پاس ہے. تو اس پہ تو فخر کرنا چاہیے. یہ الٹا پرچیاں لے کر گلے کر رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں بلایا جاتا. احساس کمتری سے ذرا نکلے. ایک صحابی، یہ بھی حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، ایک صحابی کے وہ فوت ہوئے تو حضرت اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. کیوں؟ کہا اس کا کوئی نیک عمل ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کسی کو اس کا کوئی عمل یاد ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، اس نے ایک رات ہمارا یعنی صحابہ کا دفاع کیا تھا. اللہ کے رسول نے جنازہ بھی پڑھایا، قبر کو مٹی برابر کرتے ہوئے فرمایا انا صحابہ کا یظنون انک من صحاب النار، تیرے ساتھی تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن تو چونکہ میرے صحابہ کا پہرا دینے والا ہے، فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں انت من اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے. جب اتنی بڑی سعادت آپ کے پاس ہے تو یہ ماتم کرنا بند کر دیں. وہ 10 محرم کو کرتے ہیں، آپ سارا سال کرتے ہیں کہ ہم اسٹیجوں پر بلاؤ. اچھا جی استاد جی، تاریخ امت مسلمہ کیسی، اس کو پڑھنا بالکل کیسا ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. مولانا اسماعیل ریحان صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تاریخ میں اتنا کچرا ہے نا، یقین کیجئے کہ اس بندے کو میں کہتا ہوں یہ کرامت ہوئی اس دور کی کہ انہوں نے اس طریقے سے تاریخ لکھی کہ وہ کچرے سے نہ ہیرے نکال کر تم ایک کتاب میں جمع کر دیے. ورنہ تاریخ میں تو اتنا کچھ ہے. اچھا میں ایک آپ کو اپنا لطیفہ سناؤں. مفتی انتظام اللہ شہابی نام کا ایک آدمی، اس کی میں تاریخ ملت کو جب میں نے پڑھا تو میں بڑا متاثر، لیکن اس میں بہت ساری کتابوں کے حوالے نہیں ملتے تھے. کوئی کتاب نہ ملے، کہیں حوالہ نہ ملے. میں بڑا پریشان، یار مفتی صاحب اتنی اچھی باتیں کیسے کرتے ہیں. چلتے چلتے پنڈت مالک رام ایک ہندو، اس کے معاصر کی کتاب مجھے ملی. اس نے کہا یہ مفتی قوم ہے کشمیر کے اندر، یہ اس قوم کا بندہ ہے، یہ عالم نہیں ہے. کشمیر میں قوم ہے مفتی، یہ اس کا بندہ تھا. کہہ رہے اس بندے کی عادت تھی اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے فرضی کتاب گاڑ لیتا تھا، فرضی حوالہ، فرضی مکتبہ. کہتا فلاں کتاب میں نے فلاں مصر میں پڑھا، نہ وہ مصر میں وہ شہر ہوتا نہ وہ کتاب ہوتی ہے. تو اس طرح کا یہ آدمی ہے. تو تاریخ میں اس طرح کا بہت اوٹ پٹانگ ہے. مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے بہت اچھا لکھا. اور کسی آج کل کے دور میں کسی کی تصنیف کے اچھا ہونے کی ایک بڑی علامت اور بھی ہوتی ہے کہ اس سے اہل باطل کی چیخیں بہت نکلتی ہیں. چیخیں بہت نکلتی ہیں. ناسبیت کے گھروں میں جو ماتم تاری ہے نا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اسماعیل ریحان صاحب کی بخشش کے لیے کافی ہے ماشاءاللہ. اچھا استاد جی، قادیان نے ایک نبی مان لیا تو عقیدہ ختم سے پڑھا. اگر 12 نبی مان لے، ہاں پہلے یہ ثابت کرے کہ انہیں 12 نبی ماننے ہیں. معصوم ماننا اور چیز ہے، نبی ماننا اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کے ہاتھ میں پیڈل آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائیکل بھی اس کے پاس ہے. جمعیت علماء اسلام کے ختم نبوت کے حوالے سے کیا کردار ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ ختم نبوت اور جمعیت دونوں کو الگ کر دو. جمعیت کی حیثیت ایک ٹکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی. ختم نبوت کا نام جمعیت ہے اور جمعیت کا نام ختم نبوت کی. عقیدہ ختم نبوت حیات النبی کے رد پہ قادیانوں نے 30 آیات پیش کی. اس کتاب کا نام ازالہ اوہام روحانی خزائن، تیسری جلد کے آخر میں ان ساری 30 آیات کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. روحانی خزائن کی تیسری جلد اور کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام. استاد جی، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے یہ عام ہے، رسول خاص ہے. رسول وہ ہوتا ہے جسے شریعت دی جائے. نبی عام ہوتا ہے، اس کو شریعت نہیں دی جاتی، اس کو ساتھ والے کسی رسول کی شریعت کو لے کر وہ ساتھ چلتا ہے. جیسے حضرت لوط علیہ السلام یہ ساتھ حضرت ابراہیم کی شریعت کے ناشر تھے. حضرت ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ کی شریعت کے ناشر تھے. تو نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا قادیانی واجب القتل ہے یا نہیں؟ بھئی یہ کام ریاست کا ہے، آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر جہاں پہ ایک اور بات بھی مسئلے کے طور، جو مرتد ہو جائے اس کی تیسری نسل کے اوپر ارتداد کا حکم نہیں لگتا، اہل کتاب کے کفر کا حکم لگتا ہے. تو اس دور کے قادیانی جو پچھلے مرزا قادیانی کے دور سے مرتد چلے آ رہے ہیں، ان کی تیسری نسل پہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے فتوی کے مطابق ان کے اوپر اہل کتاب کا حکم لگے گا.
دوسری بات یہ ہے کسی مرتد کو قتل کرنا، قادیانی کو یا کسی اور کو، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ اگر ان کا جرم ارتداد اسلامی ریاست، اسلامی خلافت ہو تو یہ اس کا کام ہے، جو کام آپ کے ذمہ کا نہیں ہے۔ پشتوں میں کہتے چے نخا رختی کی مازا گروا، جہاں تمہارے خارش نہیں ہوتی وہاں ہاتھ نہ مارا کرو۔ جو تمہارا کام نہیں ہے وہ کیوں کرتے؟ تمہارا کام ہے، تم علماء ہو، کتابیں اٹھاؤ، مطالعہ کرو، تحقیق کرو۔ ان کو کافر قرار دلوانا تھا، وہ ہمارے بڑوں نے کام کر دیا۔ ہمارا کام ان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ان کو دعوت دے کر دوبارہ امت کا حصہ بنانا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کو پہچانیں۔ ہماری ڈیوٹی قتل و قتال، مار کٹائی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام علمی دنیا میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کر کے انہیں دوبارہ رسول اللہ کی چھتری کے نیچے لانا۔ یہ کام کیا کرو، سوال بھی یہ کیا کرو۔ اور جو سوال زیادہ وہی کرتے جنہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قادیانی کی تمام مصنوعات والی کمپنیوں کے نام اور ان کا کھانا کیسا ہے، نام اور کمپنیوں کا کھانا کیسا ہے؟ کمپنی ہی کھا جو گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ قادیانی کی مصنوعات کا یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، میرا مطالعہ بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تحقیقی جو بہترین کتاب ہے اس کے موضوع پر وہ میرے پاس موجود ہے، کہ جس میں ان کی ساری مصنوعات کی فہرست ہے، دیکھا دیکھی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو۔ چاہیے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ چلو نمبر لکھوا دوں میں، پھر اس پہ واٹس اپ کر دیں گے آپ کو۔ نمبر لکھوا دوں؟ ٹھیک ہے، لکھیں 0332 4744 4000 پورا 744۔ اس پر ابھی مجھے سار نہیں کھانا، میں 7-8 دن کے سفر پر جا رہا ہوں۔ بعد میں مولا آپ کا نمبر نہ دے دوں بس، زیادہ بہتر ہے، میں تو سفر پہ جا رہا ہوں۔ پھر یہ اچھا میرا نمبر نہ دوں؟ اچھا 0332 4000 744، اس پر آپ میسج اپنا نام اور اپنا ایڈریس لے کر میسج کر دیں۔ میں کوشش کروں گا یہ کتاب آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دوں، ٹھیک ہے؟ استاد جی مروان مماتی تھا، کیا مرزا قادیانی بھی مماتی ہے؟ واہ جی، مروان کو مماتی وہاں تک لے کے بھی اللہ خیر کرے۔ مروان پہلے دور کا، آپ کس مروان کی بات کر رہے ہیں جی؟ وہی جو مروان تھا عثمان کے دور میں جی۔ یہ انکار حیات النبی کا فتنہ یہ حجاج بن یوسف سے اٹھا ہے، اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مماتیوں کا بڑا قادیانی تھا؟ نہیں استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑا قادیانی نہیں تھا، لیکن اسے وہ عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی ایسے نہ کرے، حد سے تجاوز نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک مسئلے پر امت سے اختلاف رائے کیا ہے، غلطی سے قادیانی سے انہوں نے دلیل اٹھا لی ہیں۔ دعا کریں کہ باقیوں کو چلو سمجھ میں آ جائے، تو ان کو قادیانی نہ بنائیں، مسلمان تھے۔ قادیانی ملک میں ٹیکس دے کر رہتے ہیں یا فری میں ٹیکس دے کر رہتے ہیں؟ جو عام لوگوں پہ ٹیکس ہوتا ہے ان پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سپہ صحابہ والوں کا ختم نبوت میں کیا کردار ہے؟ یہ بھی شک کی بات ہے۔ جو میں نے کہا جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ صحابہ کا دفاع کرنے والے، اور سب سے بڑا کردار ختم نبوت۔ ایک بات کہہ دوں اگر آپ کو ہضم ہو جائے، جو ختم نبوت کی قیادت کی بات کر رہا ہوں، سپہ والوں کی قیادت کی بات کرتا ہوں، جو واقعی قائدین کہلوانے کے حقدار تھے۔ یہ نہیں ہے جو کبرنی موت القبرا، بڑے گئے تو چھوٹے آٹومیٹک بڑے بن گئے، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو بڑے تھے ان بڑوں کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے اپنی ذاتیات کو ہمیشہ ختم نبوت کے کام کے سامنے جھکا کر رکھا اور ختم نبوت کے کام کو ترجیح دی۔ حضرت مولانا حق انور جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اس مشن کے بڑے ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، میں ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کی سوانح عمری چھپی ہوئی ہے، اس میں حافظ ثناء اللہ صاحب نے سوانح عمری ان کو لکھا ہے حضرت جنگوی نمبر کے نام پہ۔ اس میں ایک مضمون ہے، اس مضمون میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آغا مرتضیٰ پویا جو شیعوں کا اس وقت کا بڑا ذاکر تھا، وہ اسٹیج پر آیا عالمی مجلس تحفظ ختم چناب نگر کے جلسے پہ، اسے دعوت دی گئی۔ تو اس وقت اس کا نام تھا انجمن سپاہ صحابہ۔ حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ اسٹیج پر موجود تھے، جیالوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور تم بھی کافر تو بھی کافر، سارے کافر، جڑا ہولی بولے وہ بھی کافر۔ تو وہ جو پوری ترتیب سے تو اس کی تقریر کرنی مشکل کروا دی، اتنا مشکل جو خطرہ تھا کہ اسٹیج پر ہنگامہ نہ ہو جائے کہ آغا مرتضیٰ پویا سے تقریر۔ تو حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ اٹھے، اسٹیج پر آئے، بہت غصے سے ڈانٹ کر سب کو کہا، یہ جو لوگ میرے مشن کا نام لے کر ایک مہمان کی جو ختم نبوت کی خاطر اسٹیج پر آیا ہے تذلیل کر رہے ہیں، وہ سن لیں، ان کا میری تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میری تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسٹیج ہمارا رسول اللہ کی چوکیداری کا ہے، ختم نبوت کے دفاع کا ہے، یہاں پر یہ بھی آئے گا تو میں عزت سے ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ کہا جناب اب میں دیکھتا ہوں کون آغا مرتضیٰ پویا کے خلاف بات کرتا، حالانکہ وہ شیعہ تھے اور جنگوی صاحب سپاہ کے بڑے تھے۔ کیا کہا؟ میں اب دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب آغا مرتضیٰ پویا صاحب، آپ تشریف لائیں، خطاب کریں۔ جنگوی اسٹیج پر کھڑا، میں دیکھتا ہوں کون بات کرتا ہے۔ یہ ہے مزاج اصل ہمارے بڑوں کا، یہ ہے ختم نبوت کی خدمت۔ آغا مرتضیٰ پویا بھی بڑا قائم آدمی تھا، زندہ ہے، یہ مرا نہیں ہے، یہ بھی زندہ ہے، بڑا شاطر انسان تھا۔ آتے ہی اس نے کیا کیا، اپنے سر سے وہ کراکلی ٹوپی اتاری، کہنے لگا میں مولانا مولوی حق نواز صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اختلاف کو اختلاف کی جگہ پر رکھا، اور اس مرد کلندر نے بڑے تعریف کو اس نے پل باندھے، اس نے پیغمبر کی چوکیداری اور خدمت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے وہ سپاہ کی ختم نبوت کی خدمت قیادت کی، کہ اس مشن کو دوسرے مشن کے ساتھ الجھ کر خراب نہیں ہونے دیا۔
جو آج خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں نا، یہ خرابیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ بڑوں کو پڑھا نہیں ہے. اپنے بڑوں کو پڑھ لو پھر سمجھ میں آ جائے گا. سٹیج پر دعوت کس نے دی؟ بولو، حضرت جنگوی صاحب نے. اور یہ کتاب میری لکھی نہیں ہے، کس کی لکھی ہے؟ ثناء اللہ صاد کی. کتاب کا نام ہے حق نواز جھنگوی نمبر، ٹھیک ہے، حق نواز جھنگوی نمبر. اس میں یہ مضمون موجود ہے. اب اگر کہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ اعتراض پہلے جھنگوی صاحب پر کریں، جنہوں نے خود دعوت دے کر کہا تھا میں اسٹیج پر بلاتا ہوں، یہ نبی کی چوکیداری کی بات. اور ایک اور بات، وقت تو آپ کا زیادہ لگے گا، پھر آج روٹی چھوڑو یا میری باتیں چھوڑو، ٹھیک ہے؟ روٹی چھوڑ دیں گے، کیا بات ہے، جزاکم اللہ. اب اگلی بات سمجھیں. قرآن پاک منافقین جن کو اللہ منافق کہے ان کے کفر میں کوئی شک ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ نے پوری سورہ منافقون اتاری اور کیا کہا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول. جب یہ منافق آتے ہیں تو آپ کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب منافقوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، تو ان کی بات کو قرآن کا سٹیج کیوں دیا گیا؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بات نبی کی تعریف کیا ہے تو نبی کا دشمن بھی کرے اسے قرآن میں نقل کیا ہے. اب انہوں نے نقل کیا، اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق بے شک جھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے بات سچی کی ہے اور سچی بات کو میں قرآن کا سٹیج دے رہا ہوں. شیعہ آئے جو بھی آئے، جب آ کر ہمارے پیغمبر کے بارے میں سچی بات کرے گا ہم اپنا سٹیج دیں گے، کیونکہ بات ہمارے نبی کی ہے. ہاں، تو جب سٹیج سے اترے گا پھر ہم اسی طرح پہ رکھیں گے جو ہے. جی بھائی، گزارا ہو گیا. استاد جی کل کتنے رسول ہیں؟ جی استاد جی کل 313 رسول ہیں. مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارک کا موجود ہے 315 یا 313. اور یہاں پر بھی علامہ صاحب آپ کو ایک اور نقطہ بتاتا ہوں مولانا قاسم نوتوی کا. 313 جس طرح رسول تھے اسی طرح 313 بدری صحابہ تھے. 313 رسول، 313 5 اولي العزم من الرسل ہیں. 5 اولي العزم من الرسل. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے حمات، اس کے اندر یہ لکھا ہے 5 اولي العزم من الرسل ہیں. 5 اولي العزم من الرسل میں ایک تو ہمارے رسول ہو گئے، 4 ہے پیچھے موسیٰ، عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان چاروں کا مزاج ابو بکر، عمر، عثمان و علی پہ منقسم ہے. 4 خلفائے راشدین پہ. جی بھی حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ یہ روافض کے عقیدے کی تائید ہے. ویسے کہنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، اور اس پہ فتاویٰ بھی موجود ہے. لیکن جب ان کے ہاں پیچھے نبوت کا عقیدہ ہے تو وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، ورنہ کہنے میں بخاری میں بھی موجود ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے. علیہ السلام محض ایک دعا ہے، لیکن جب اس کے پیچھے عقیدہ غلط ہوگا تو یہ کہنا جائز نہیں ہوگا. جی استاد جی، آج کل ہمارے کمزور عقیدے مسلمانوں کو کہ مسلمان قادیانی بنا رہے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جن کے عقیدے کمزور ہیں تمہاری ڈیوٹی ان کے عقیدے مضبوط کر دو تاکہ وہ قادیانی نہ بنے. ہمیں تو خود ابھی تک اپنے عقیدے کے بارے میں ہم اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بات آتی ہے سستی، ہمارے مولوی کی سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ میرے ذمہ نہ جمعہ ہے نہ درس قرآن ہے، بس نماز پڑھاتا ہوں گھر چلا جاتا ہوں. توف تیرے عالم بننے کے اوپر جو کام تیرے کرنے کا تھا وہ کیا نہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اسکول و کالج میں ہم جاتے ہیں، لوگوں سے ہم ملتے ہیں. قادیانی جس طرح گلی گلی لوگوں کے پاس جا کر اپنے کفر کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے سچے نبی کی کبھی تبلیغ کی ہے؟ آپ تو اپنی جیب میں رکھو، ٹافیاں رکھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو محلے میں روک کر سمجھاؤ تمہارے نبی محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، مرزا قادیانی کذاب اور دجال تھا، ساتھ ایک ٹافی دو. یہ بچہ نہ آپ کو بھولے گا نہ ختم نبوت کے عقیدے کو بھولے گا. کرو تو صحیح رہا کام اگر کرنا. دکاندار سے تبلیغی جماعت کا بندہ سودا لینے کے لیے جاتا ہے، سلف وغیرہ، وہ 5 روپے کی سبزی تولوانی ہوتی ہے، آدھا کلو ساتھ ساتھ کھڑا کرا، الحمدللہ میرے بھائی میرے اللہ نے یہ دھنیا کیسا پیدا کیا ہے، اللہ بنانے والے ہیں. بیٹھا بیٹھا سبزی اس کے سبزی تولتے تولتے اس کو اپنے اللہ کا تعارف کروا دیتا ہے. ہوتا ایسے یا نہیں ہوتا؟ جب تبلیغی جماعت کا بندہ اپنے رب کا تعارف کروا سکتا ہے، آپ پٹرول ڈلواتے، گاڑی کا کام کرواتے، آپ تو اس دکاندار کو اپنے نبی کا تعارف کیوں نہیں کرواتے کہ وہ بندہ گمراہ نہ ہو؟ اپنی زبان کو ہلائیں، یہ تالا لگانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کو ایسے ہڈ حرام سست مولوی نہیں چاہیے کہ جو صرف درس انظامی کریں، مدرسوں کا کھائیں، اور جب کام کی باری آ جائے تو کہے جی ہمارا موضوع نہیں. ہمیں شرم آتی ہے، تو پھر تمہارے مولوی بننے پہ مسلمانوں کو بھی شرم آتی ہے. تھوڑی سی غیرت اور ہمت کریں. جو بندہ جہاں ملے ختم نبوت کی دعوت دو. میں نے یہ خوشبو لگائی مخلۃ العود، گاڑی میں سوار ہوا تو ایک غیر مقلد کو خوشبو بہت ہے، کہنے لگا حضرت آپ کی خوشبو بہت پیاری ہے. میں کہا عقیدہ پیارا ہو تو خوشبو ویسے ہی پیاری ہوتی ہے. میں نے کہا یہ موقع بھی میں ضائع نہیں کروں گا کہ جس میں عقیدے کی دعوت دی جا سکتی ہے. اچھا جی، یہ تو پھر وہی پرچیاں دوبارہ اٹھا کر پکڑا دی ہیں. کوئی اور ہے؟ بس ختم ہو گئی. چلیں جی، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی ظہر کے بعد آپ سے نشست ہوگی، مغرب کے بعد آپ بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی.